إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله جل وعلا في موضع آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى في مقام آخر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم سب سے پہلے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کے اس علاقے میں
یہ عظیم الشان دینی درسگاہ قائم کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے پیارے تلمیذ رشید حضرت مولانا حافظ قاری عبدالشکور حافظہ اللہ کو اور ان کے رفقاء و معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی یہ کوشش کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے فہم قرآن کا، فہم حدیث کا، تحفیظ القرآن کا، دیگر اسلامی علوم کا مرکز اور گہوارہ بنائے۔ اس دنیاوی زندگی میں یوں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے۔ لیکن نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، اس دنیاوی زندگی میں ہر نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے۔ پھر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے بڑے بڑے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کی، جو نعمت بھی عظیم الشان ہے اور انسان کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ وہ نعمت اولاد ہے۔ نعمت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ اولاد کو امتحان کہا ہے اور بڑا امتحان کہا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ضرورت اس لیے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں زندگی پاتا ہے، جوں جوں عمر گزرتی ہے، آخر رفتہ رفتہ وہ دیر عمری اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری میں انسان اولاد کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ اور نیک اولاد واقعتاً بہت بڑا سہارا بھی ہے، وہ نیک، اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ انسان پوری زندگی جو کماتا ہے، جمع پونجی بناتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد اس کے وارث موجود ہوں جو میرا کمایا ہوا سنبھالیں، دینی سلسلہ بھی آگے چلائیں، دنیاوی سلسلہ بھی آگے بڑھائیں۔ یہ انسان کی اس لیے بھی ضرورت ہے۔ اب یہ نعمت جتنی بڑی ہے اور جتنی بڑی ہے ضرورت ہے، یہ اتنا بڑا ہی امتحان ہے۔
اور جو انسان اولاد جیسی نعمت پر وہ محنت نہیں کرتا جو دینی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے کہ یہ اولاد کو نیک صالح بنانے پر ان تھک محنت کرے، جو نہیں نہ کرتا اور اولاد بے دین ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو بے دین اولاد ماں باپ کی زندگی میں بھی مصیبت بن جاتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نہ صدقہ جاریہ اور نہ ہی دعائیں کرنے والی۔ جس بے دین اولاد نے نماز ہی نہیں پڑھنا، خود اس نے نیکی نہیں کرنا، تو کب اس نے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا ہے؟ تو ایسے لوگ اس دنیاوی زندگی میں بھی بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، جن کی ساری زندگی دوڑی ہی رہتی ہے کہ اولاد بس دنیا کمانے والی بن جائے، بس ٹھیک ہے۔ دین کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں رحمان کے پیارے بندوں کی تقریباً 15 خصلتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک خصلت یہ ہے، فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور آل اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ صحیح البخاری کتاب التفسیر اٹھائیے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک یہ نہیں کہ اولاد اچھی کمائی کرنے والی بس بن جائے۔ مومن کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک یہ نہیں کہ اولاد عالی شان بنگلے میں پورا عائش زندگی گزارنے والی بن جائے۔ مومن کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اللہ اکبر، مومن کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی آل اولاد دین پر قائم ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ جو صحیح معنوں میں مومن ہے نا، وہ اس بات پہ خوش ہوگا کہ اولاد میری دینی ہو، بے دین نہ ہو۔ نہ بے دین اولاد، اللہ اکبر، وہ تو نعمت کی بجائے مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ بے دین اولاد ہی ہے جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت لینے کی بجائے انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتی ہے۔ ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں کہ ماں باپ کو ایسے ہی اولڈ ہاؤس میں بھیجا، وہ ہاؤس والوں نے پیغام دیا کہ آخری وقت آ گیا ہے، کوئی منہ دیکھ لو ماں باپ کا۔ تو بے دین اولاد نے جواب بھیجا کہ نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں، پیسے کس بات کے دیتے ہیں، کریں آپ دیکھ بھال۔ اب کئی اولڈ ہاؤس تو رفائی ہوتے ہیں، لیکن بیرون ممالک میں اکثر اولڈ ہاؤس ایسے ہی ہیں کہ وہاں پھر خرچہ بھی دینا پڑتا ہے، بل دینا پڑتا ہے۔ کہتے آپ کو کس لیے پیسے دے رہے ہیں، کرو تم ہی دیکھو منہ۔ حتیٰ کہ وہ پھر وفات پانے پر اطلاع بھیجتے ہیں کہ چلو آخری معاملات میں شرکت کر لو، تو وہ کہتے ہیں
وہ بھی کون دفن جنازے کا بھی تم انتظام کر کے ہمیں بل بھیج دینا۔ اللہ اکبر، یہ بے دین اولاد ہے، کیا فائدہ؟ اس کے مقابلے میں نیک اور دینی تعلیم و تربیت پانے والی اولاد، اللہ اکبر، ہم نے ایسی اولاد کو دیکھا ہے وہ جو نیک ہے، صالحہ ہے، ہم ماں 100 سال کو پہنچ گئی ہے، باپ 100 سال کو پہنچ گیا ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ بہتر سے بہتر اپنی ہمت کے مطابق علاج والی جگہ پہ گھمائے پھرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری ماں کو تندرستی دے، ہمارے باپ کو شفا عطا فرما۔ تو سمجھتے ہیں خدمت ہے، اور خدمت میں ہی عظمت ہے۔ یہ نیک اولاد ایسا کرے، لیکن بے دین اولاد، اللہ اکبر، وہ اوروں کی خدمت میں فخر سمجھتی ہے، ماں باپ کی خدمت میں نہیں۔ ماں باپ کی خدمت میں نہیں۔ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا، بڑے بے دین لوگ ہمارے سامنے، ماں کو پانی کا گلاس نہیں پلانا، لیکن صبح صبح ہی کتے کے گلے میں پٹا ڈالا اور اسے سیر کروا رہا ہے اور دودھ پلا رہا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اسے یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے، سزا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اور ماں کی خدمت کرتا تو عظمت تھی، باپ کی خدمت کرتا یہ تو عظمت تھی۔ یہ ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے ایک بدترین جانور کی خدمت پہ معمور ہو گیا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس لیے کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب مفتاح دار السعادہ میں بڑی پتے کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں پتہ کرنا ہو نا تیری اللہ کی یہاں حیثیت کیا ہے تو دیکھ تجھ سے کام کس طرح کی ہو رہے ہیں۔ اگر تیرا مالک تجھے اچھے کاموں کی توفیق دے رہے ہیں نا تو سمجھ تیری اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت ہے، اور اگر تجھے اچھے کاموں کی توفیق نہیں ملی اور تو برے کاموں میں ماہو ہے اور سرمست ہے تو سمجھ تیرے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ تو انتہائی زیادہ حکمت و دانائی والا ہے نا۔ سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ خواہ باغ بنائے، پلازہ بنائے، فیکٹری بنائے، وہ مختلف انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپتا ہے ان کی حیثیت کے مطابق۔ وہ بھی انسان ہے جس کو وہ جھاڑو دے کے صفائی پہ لگا دیتا ہے کہ تجھے اس کی تنخواہ ملے گی۔ وہ بھی انسان ہے جس کو وہ بہترین اے سی والے دفتر میں بٹھا دیتا ہے، یہ بھی ملازم۔ جس کو جھاڑو پکڑا ہے وہ بھی ملازم، پر اس کو پتہ ہے وہ جھاڑو والا جھاڑو کے لائق ہے اور یہ اس لائق ہے جس کو دفتر میں بٹھایا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بھی انسان ہے جس کو اس نے لیٹرینوں کی صفائی پہ لگا دی ہے، اور وہ بھی انسان ہے جس کو اس نے اپنا پورا نائب بنا دیا ہے کہ میں نہیں تو یہ سارا ادارہ ہی تیرے سر پہ ہے۔ اس کو اتنا اس پر اعتماد ہے، اس کی سمجھداری۔ ایک دانا انسان مختلف انسانوں کو ان کی حیثیت دیکھ کے، قابلیت دیکھ کے انہیں کام سونپ رہا ہے، تو کائنات کا رب تو انتہائی زیادہ علم والا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننا ہے نا کتنی ہے تو دیکھو تمہیں توفیق کس طرح کے کاموں کی ہو رہی۔ اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت سے معزول کر کے ایک کتے کی خدمت میں لگا دیا ہے، وہ سمجھے کہ مالک حقیقی عرش والے کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس نے عظیم کام کی توفیق نہیں دی، گھٹیا کام پہ لگا دیا۔ کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو تو کبھی کھانا نہیں پوچھا اور مرغ پالے ہوئے ہیں اور انہیں چھوٹا قیمہ کھلا رہا ہے، ڈرائی فروٹ کھلا رہا ہے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، اللہ نے تجھے اس مرغ کی خدمت کے لیے پیدا کی اور ایک ایک مرغ لاکھوں میں بیچا خریدا جا رہا ہے۔
لیکن ایسا انسان سوچے کہ یہ اس کی تذلیل ہے اللہ کی طرف سے، تو بہرحال بے دین اولاد کا تو اس طرح کا کردار ہے کہ زندگی میں بھی یا تو کہیں سے کوئی شکایت، کہیں سے کوئی علامہ، پریشانی ہی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت۔ بڑھاپے میں سہارا بننے کی بجائے بوڑھا باپ وہ اولاد کی کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ میں نے ایسے ایسے سفید بالوں والے بوڑھے باپ دیکھے ہیں جرائم اولاد کے، اور جیل وہ کاٹ رہے ہیں بیچارے۔ یہ نعمت ہے ایسی اولاد، 5 وقت کا نمازی باپ، توحید والا باپ، اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اولاد کرتوت کر کے ادھر ادھر ہے، انہوں نے باپ کو پکڑا ہوا اور جیل میں بند کیا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ بے دینی کا نتیجہ ہے۔ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ وہ بے دین اولاد نے لوگوں سے دھوکے کیے، فراڈ کیے، مال سمیٹا، قابو آ گئے۔ اللہ اکبر، تو بوڑھا باپ بیچارہ راہ زیادہ قابو آ گیا اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ باپ ایسا ہے کہ وہ 1 روپیہ کسی کا نہیں دباتا۔ دیکھو یہ بے دینی کا نتیجہ ہے، اولاد دینی نہیں بنائی تو بے دینی کی سزا دنیا میں بھگت رہا۔ ایسی اولاد ہے، ہمارے محلے کا واقعہ ہے کہ بوڑھا باپ بیچارہ، اللہ اکبر، پاؤں پھسلا۔ اب یہ ٹائل پتھر کا دور ہے، یہ ٹائل پتھر خوبصورتی تو ہے لیکن بوڑھے بزرگوں کے لیے مصیبت بھی ہے۔ ذرا فرش پہ پانی ہو ٹائل پتھر پہ اور بزرگ کو نہ نظر آئے تو پاؤں پھسلتا ہے، رٹتا جاتا ہے بیچارہ۔ وہ پاؤں پھسلا باپ کا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب بڑھاپے میں اکثر آپریشن بھی نہیں کامیاب ہوتے۔ اب باپ کو تکلیف پڑی ہے، وہ تکلیف میں رات بار بار بیٹے کو بلاتا ہے تو بیٹا 2-3 بار تو بات سنتا ہے۔ آخر جب بیٹے کی نیند زیادہ خراب ہوتی ہے نا، وہ بوڑھے سفید بالوں والے باپ کو تھپڑ مار کے کہتا ہے تو سوتا ہے کہ نہیں سوتا، میری نیند خراب کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بتلاؤ یہ اولاد نعمت ہے؟ یہ اولاد نعمت ہے؟ ایسی اولاد نعمت نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ اکبر، گجرات کے ایک بڑے معروف بزرگ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ہمارے ایک شیخ نے واقعہ سنایا کہ ان کے والد محترم وفات پا گئے تو ہم تعزیت کے لیے گئے۔ دیکھو نیک اولاد کی سوچ، تعزیت کے لیے گئے۔ کہتے ہیں وہ بزرگ روئے، ان کی اپنی عمر بہت زیادہ، لیکن وہ آخر اتنی بزرگی کی عمر میں جا کے ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو لیکن وہ آنسو بہائے ہیں، آنسو۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا، ہم نہ رہ سکے کہ لو وہ تو پوری زندگی ہنڈا کے گئے ہیں، دیکھیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب آپ کے بزرگ فوت ہوئے ہیں تو آخر یہ وقت آنا ہی تھا تو آپ آنسو بہا رہے۔ تو کہنے لگے بات بلا کیا ہے، دنیا تو مجھے شاہ جی کرتی ہے۔ میرے وہ بزرگ تھے اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے اونچا سنتا ہوں، تو ان کی چاربی قریب ہوتی تھی۔ کئی دفعہ ان کو کوئی تکلیف یا ضرورت رات کے وقت ہوتی تو پہلے وہ آواز دیتے عنایت اللہ، تو میں کہتا جی ابا جی۔ وہ ضعیف تھے، وہ کہہ کے کئی دفعہ پھر خاموش ہو جاتے۔ وہ دوسری بار ذرا غصے میں آواز دیتے عنایت، میں پھر کہتا جی ابا جان، تو وہ پھر کئی دفعہ یعنی نہ بولتے۔ میں بھی یہی سمجھ بیٹھتا کہ شاید میرے ہی کان دھوکا کھا گیا ہے، مجھے شبہ ہی پڑا ہے کیونکہ سنوائی کمزور ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ تیسری بار میں اب نہ اٹھ کے جاتا، یہی میں کہہ دیتا جی ابا جی، میں سمجھتا کہ جو حکم کریں تو میں جاؤں، تو تیسری بار انہیں غصہ آ جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں تو، کہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا شاہ جی کرتی ہے، جو مزہ وہ نیتو کی آواز میں تھا نا وہ مزہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر،
تو وہ بولنے والا نہیں رہا. یہ اچھی اولاد کے جذبات ہیں. آج ماں جھڑکے باپ جھڑکے تو اولاد اس کو تذلیل سمجھتی ہے، اور نہیں، یہ تو عزت ہے، یہ تذلیل کہاں ہے. یہ اللہ نے ماں باپ کو حق دیا. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ ہے اولاد. ہار گم ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے گم تو نہیں کیا تھا، ان کو بڑی غلطی بھی نہیں تھی، بے خیالی میں کہیں ٹوٹ گیا ہار. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی کوئی نہیں، اور پاس مشکیزوں میں بھی پانی کوئی نہیں. صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے. زبردست سبق ہے اس میں کہ دینی اور بے دین اولاد میں کتنا فرق ہے. اب لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. ابھی تیمم کی آیتیں نہیں اتری ہوئی تھی. کہتے ہیں دیکھ آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، ہار کا خیال نہیں کرتی، گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں ہم یہاں لیٹ ہو رہے ہیں، آگے نماز کا وقت سر پہ آ گیا ہے. نہ لوگ پانی پر ہیں، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے. مار نکل جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے شکایت کرنے پہ غصہ چڑھ گیا. آگے ذرا ابا جان کو جگا کے بھی رکھو. جگاؤ جگاؤ، پیار سے جگانا، کیونکہ ابا جان ہے، بے ادبی نہیں کرنا، پر جگا کے رکھنا ہے ذرا. دن کو ہمارے صابر بھائی مصروف بڑے ہوتے ہیں نا، تو مصروف بندے کو رات کو نیند آ ہی جاتی ہے. جی بہرحال لوگوں نے شکایت کی تو حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا. حالانکہ بڑے عظیم باپ تھے وہ بھی، پر آ جاتا ہے غصہ، انسان ہے. غصہ آ گیا. آئے خیمے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. ابا جی آ گئے، جھڑکنا بھی شروع کر دیا. دیکھو عظیم بیٹی ہے، شادی شدہ ہو چکی ہے، پر باپ باپ ہے، اولاد کو یہ ماننا چاہیے، نیک اولاد مانتی ہے. جھڑکنا شروع کر دیا، اور ساتھ کہتے ہیں میری کوکھ میں ضرب لگانا شروع کر دیا. لیکن کمال کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، نہ شوہر کی خدمت میں فرق آنے دیا. کہتی ہیں فبی الموت، یوں تکلیف بڑی ہوئی ضرب سے، پر میں ایسے نہ ہلی جیسے میں مری ہوئی ہوں. کس لیے؟ کہ شوہر کے ادب میں فرق نہ پڑے. اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر کی جھڑک پر اور سزا پر، شادی شدہ بیٹی ہے، جھڑک پر اور سزا پر اماں عائشہ نے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا. یہ ہے دینی اولاد کہ اس کو پتہ ہے باپ کا حق ہے، ان کا حق ہے، وہ جھڑک رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، حق ہے ان کا. بے دین اولاد وہ تو سمجھتی ہے ہمارا حق ہے، باپ کو گھوڑو ڈانٹو جھڑکو تاکہ دو لگا بھی دو، باپ کا کوئی حق نہیں ہمیں ڈانٹے. یہ بے دین اولاد ہے، یہ بے دین اولاد ہے. جو دینی اولاد ہے اس کو تو دین پڑھاتا ہے کہ تیرے باپ کو پورا حق حاصل ہے، تیرے مال میں سے لے لے. لیکن جو بے دین اولاد ہے وہ زندگی میں اولاد کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے وراثت باندھ کے جاؤ. جب تک باپ زندہ ہے وراثت بنتی ہی نہیں. یہ تو تم زندہ باپ کو مار رہے ہو. کون سی وراثت؟ باپ نے کمایا، باپ نے سمیٹا، باپ نے جمع کیا، اور جب وفات پائے گا تو بانٹنے نا وراثت. زندگی میں بھی وراثت ہوتی ہے. زندگی میں تو باپ کا حق اتنا ہے کہ سنن نبی داؤد اٹھائیے کہ ایک شخص نے دربار نبوت میں شکایت درج کروائی کہ میرے ابا جی نے میرا کمایا ہوا مال مجھ سے لے لیا ہے، واپس دلوایا جائے. آپ نے یہ کہہ کے محمدی عدالت سے مقدمہ خارج کر دیا کہ چل بھاگ، انت و مالک لابیک، تو بھی باپ کا ہے، تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے. لیکن یہ تربیت تو دینی اولاد کو ہوگی. بے دین اولاد تو کہتے ہیں ہمارا حق دو. اللہ اکبر، زندگی میں کون سا حق بن گیا بھائی؟ زندگی میں تو تمہارے ذمہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. تو بہرحال بے دین اولاد زندگی میں مصیبت بن جاتی. کہیں بوڑھے باپ اولاد کے وہ گلچھڑے اڑائے ہوئے قرضے اتار رہے ہیں، کہیں اولاد کی جرائم کی وجہ سے جیل میں پھنسے ہوئے ہیں،
کئی اولاد انہیں گریبان پہ پکڑ کے کہہ رہی ہے ہمیں زندگی میں حصہ دے کے جاؤ. بڑے بڑے دردناک واقعات ہیں بے دین اولاد کی. یہ زندگی میں حالت ہے. پھر اگر وفات پا جائے باپ اور اس کے سر پہ قرضہ اور وہ مال بھی چھوڑ کے گیا ہے, یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے نہیں گیا, باپ کا ہی قرضہ ہے اور باپ کے پاس مال بھی ہے, وہ مال پہ تو قبضہ کر لیا پر باپ کا قرضہ اتارا ہی نہیں. آج اکثر قبر میں منہ ملازے کے لیے اعلان کر دیا جنازے کے وقت, لو جی ہم پائی پائی کے ذمہ دار ہیں, لیکن کوئی بعد میں جب آتا ہے کوئی اولاد ہے جو آج کے دور میں باپ کا قرضہ ادا کرے. وراثت تو کوشش ہوتی ہے ساری دوسروں کی بھی میرے ہاتھ آ جائے, لیکن جو باپ کا قرضہ ہے اس کو اتارنے والا آج تو کوئی ہے. صاحب کہتے ہیں وہ ابا جی کی قبر ہے, ان سے لیا تھا نا, لے لو جا کے, ان کو دیا تھا قرضہ. یہ پھر قریب کے دنوں کا سچا واقعہ ہے گاؤں کا. چودھری باپ فوت ہوا اور لمبا چوڑا مال چھوڑ کے گیا, کچھ اس میں قرضہ بھی تھا. وہ قرض لینے والے اولاد کے پاس آئے تو وہ صاحب کہتے ہیں او بابا دبے آجے جا کے لگو پیسے. آئے آئے آئے. اس کے مقابلے میں دینی اولاد, میں ذرا مضمون تھا کہ بے دین اولاد کی تباہی, پر تقابل سے شاید زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. ساتھ میں تقابل کر رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں دینی اولاد کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باپ حضرت عبداللہ, اولاد تو اس طرح کی ہو, دینی اولاد کو پتا کہ باپ کی کیا شان ہے اور اس کا ہمارے ذمہ کیا حق ہے. حضرت عبداللہ احد سے ایک دن پہلے اپنے اس بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا جابر, بیٹا جابر, ایسا محسوس ہوتا ہے کل جب میدان سجے گا نا تو پہلا شہید میں ہوں گا. جس طرح کے جذبات اس طرح کے خیالات. آج لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے میں باہر چلا جاؤں تو وہ ہر رات خواب میں باہر پہنچا ہوتا ہے, ان کے جذبات اس طرح کے, تو وہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کل میں شہید ہوں گا. پہلے کہا دو باتیں ہیں وہ میرے فکر ہیں بیٹا جابر, تیری بہنیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی بیٹیاں, میرے بعد انہیں کمی نہ محسوس ہو دینا. اسلام کی تربیت نے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ دور جاہلیت میں باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا, اب باپ بیٹیوں کے حق کی بیٹے کو وصیت کر کے جا رہا ہے. اب میری کمی نہ محسوس ہو دینا. کہا دوسرا میرا فکر یہ میرے سر پہ قرضہ ہے, بیٹا جابر قرضہ اتارنا ہے. حضرت جابر نے دونوں وصیتوں پہ کمال عمل کیا. اولاد تو ایسی ہو. بہنوں کی خدمت کے لیے کیا کیا, شادی کی. حضرت جابر نے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر ہے صحیح البخاری میں کوئی قصہ کہانی نہیں, کنواری سے نکاح کیا ہے کہ کسی بیوہ متعلقہ سے؟ کہا جی بیوہ متعلقہ سے نکاح کیا ہے, کنواری سے نہیں. او جابر تو کنوارا, اپنے جیسی کنواری سے نکاح کرتا, وہ تیرا جی بہلاتی تو اس کا جی بہلاتا. کہا اللہ کے نبی بات تو آپ کی بجا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ابا جی احد میں شہید ہوئے تو انہوں نے ایک دن پہلے مجھے وصیت کی تھی. کہا بیٹا جابر یہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول اگر میں ان جیسی 9 عمر لڑکی لے آتا, ان کو کنگھی پٹی کون کرتی, ان کو امور خانہ داری کون سکھلاتا, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ کیا کون رکھتا. میں نے اپنی خواہش کی پرواہ نہیں کی کہ کنواری لڑکی, میں نے بہنوں کی خاطر پختہ عمر عورت سے شادی کر لی ہے تاکہ میری بہنوں کا خیال رکھے, چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پھر تو نے کمال کیا ہے. دیکھو باپ کی اس وصیت پہ بھی عمل کیا, اپنی پرواہ نہیں کی, بہنوں کا فکر کیا. اور دوسری وصیت تھی قرضے کی. اللہ اکبر, قرض خواہ پیچھے پڑ گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنایا, قرض خواہ تب بھی سر چڑھتے آ رہے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ جذبہ تھا کہ میرے باپ کا قرضہ اتر جائے, خواہ ہمارے گھر کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے. تو کہتے ہیں باغ ہی باغ تھا, قرضہ بڑا تھا, سالہ سال بھی نہیں اتر سکتا تھا, لیکن میرا جذبہ تھا کہ خواہ ہمیں ایک کھجور نہ کھانے کو ملے پر میرے ابا جان کا قرضہ اتر جائے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارشی بنایا, قرض خواہ نے کوئی مہلت نہ دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کل جا کے نا باغ میں علیحدہ علیحدہ ڈھیر کر دینا کھجوروں کے, اور سارے قرض خواہ بلا لے, اور جب تک میں نہ ہوں کام نہیں ادائیگی کا شروع کرنا.
کہتے ہیں لو جی میں نے ڈھیر لگا دیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ڈھیر پہ چکر کاٹے، دعائیں کی، برکتیں اترنے لگ گئی۔ کہا جابر شروع کر، ایک طرف سے شروع ہو جا، ناپ ناپ کے کردہ باپ کا اتارتا جا۔ حضرت جابر کہتے ہیں دیکھو جب جذبے اچھے ہوں تو معجزے دار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں سالہ سال قرضہ نہیں اتر سکتا تھا، لیکن اتنی برکت ہوئی ہے، نیک نیت کی برکت ہے، اتنی برکت ہوئی، کہتے ہیں ابا جی کا سارا قرضہ بھی اتر گیا، پورے باغ کی ایک کھجور بھی کام نہیں ہوئی، قرضہ بھی سارا اتر۔ اولاد تو اس طرح کی دونوں مسیطوں میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ہے، ادھر باپ عبداللہ ہے، بیٹا جابر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بیٹے کا نام ہے اور باپ زبیر ہے رضی اللہ۔ صحیح البخاری میں یہ بھی واقعہ ہے۔ حضرت زبیر بھی وصیت کر گئے اور قرضہ بڑا تھا، اس کے مقابلے میں زمینیں بڑی تھوڑی تھیں، گھر تھے کچھ وہ تھوڑے تھے، قرضہ بڑا تھا، اور قرضہ کیا تھا؟ لوگوں کی خدمتوں کا قرضہ، کوئی گل چھڑے نہیں اڑائے۔ تو کہا بیٹا میرا قرضہ اتارنا ہے، اگر مال بچ جائے ہاں جی تو پھر اس بچے ہوئے کے 3 حصے کرنے ہیں، اس میں سے جو ایک حصہ ہے وہ وصیت ہے، اس وصیت والے مال کے پھر 3 حصے کر کے ایک حصہ جو ہے نا وہ تیرے بچوں کا ہے، جو وارث نہیں لیکن وہ تیرے بچوں کا ہے۔ بچے زیادہ تھے حضرت عبداللہ کے، ان کے بچوں کے لیے جو ہے نا وصیت کر دی ساتھ باپ نے، باقی کا 2 حصے اس طرح خرچ کرنا۔ یہ وصیت کی کہ اگر بچ جائے تو پر پہلے تو نے قرضہ اتارنا۔ لو جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرضہ تھا 22 لاکھ۔ کہتے ہیں حکیم بھی نظام آئے تو میں نے کہا ابا جی کا قرضہ ہے، کہتے ہیں کتنا؟ میں نے کہا میں نے ویسے ذرا پہلے نا گول بات رکھنے کے لیے کہا اور کوئی لاکھ ہوگا، تو لاکھ سن کے حضرت حکیم نے کہا تھا ساری زمینیں بک جائیں گی تمہاری، گھر بھی سارے بک جائیں گے، قرضہ نہیں تمہارا اترنا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو لاکھ کی بات کر رہے تو اگر 22 لاکھ ہو تو کہنے لگے پھر تو تمہاری نسلیں بھی یہ ادا کرے گی، اتنا قرضہ اور تمہاری زمینیں تو بڑی تھوڑی۔ لیکن دیکھو نیک نیت کی برکت کتنی ہے، بچے کو فکر ہے کہ نہیں قرضہ اتارنا، اور کیسے اتارا، اخیر کر دی، کیسے اتارا۔ لو جی اللہ نے برکت بھی بڑی پھر کی، جو صرف غابہ میں جگہ تھی نا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی، وہ صرف غابہ والی جگہ اتنی برکت ہوئی، 16 لاکھ میں صرف غابہ والی جگہ بکی، اور کچھ گھر بکے، 22 لاکھ قرضہ اتر گیا، زمینیں باقی۔ وہ کہتے تھے 1 لاکھ نہیں اترنا اور سارا کو بیچ جائے گا، 22 لاکھ قرضہ اتر گیا اور کئی زمینیں باقی، برکت ہو گئی، قیمتیں ان کی بڑی لاکھ گئی، ایسی برکت ہوئی۔ وارث کہتے ہیں آپ وراثت تقسیم کرو، قرضہ تو اتر گیا ہے ابا جی کا، کہتے ہیں وراثت 4 سال ملا کے خیموں میں اعلان ہوگا کہ اگر کسی نے حضرت زبیر کو قرضہ دیا ہوا اور وہ لینا ہو تو عبداللہ سے لے لے۔ 4 سال تک اعلان ہوگا، کیونکہ ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ سارا ادا ہوا ہے کہ نہیں۔ لو جی 4 سال تک خیمے میں اعلان ہوتا رہا، خیموں میں، بضاع میں، حج کے موقع پہ حضرت عبداللہ ان کے ڈڈورچی اعلان کر رہے ہیں، وہ کسی نے زبیر رضی اللہ عنہ سے قرضہ لینا ہو تو بیٹا قرضہ اتار رہا ہے، ثبوت دے کر قرضہ لے لے۔ 4 سال اعلان ہوتا رہا، وہ 4 سال جو زمینیں پڑی رہی نا وہ اور برکت ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ 4 سال تک اعلان ہونے کے بعد جب پتہ چلا کہ اب کوئی قرض خواہ نہیں، اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باپ کی جب وراثت بانٹتے ہیں نا، یہ صحیح البخاری میں لکھا ہے، مال کے 3 حصے کیے، ایک حصہ تو وصیت میں ہے، 2 حصے رہ گئے۔ وہ 2 حصے اتنا مال تھا کہ اس 2 حصوں کا جو 8واں حصہ تھا نا، بیویاں 4 تھیں حضرت زبیر کی رضی اللہ عنہ، 4 بیویاں، تو بیوی ایک ہو یا 4 ہو، 8واں حصہ ہی ہوتا ہے اولاد ہونے کی شکل میں۔ 8واں حصہ وہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوا، ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ ملا، 12 لاکھ۔ یہ قرضہ اتر کے وصیت کا مال علیحدہ کر کے 8واں حصہ اتنا ہے، اب 4 بیویوں کو 12 لاکھ ملے تو 8واں حصہ کتنا بن گیا جی؟
48 لاکھ. یہ نیک نیتیوں کی برکتیں ہیں. اولاد ہو تو ایسی ہو. دیکھو زندگی میں بھی سکھ اور وفات کے بعد باپ کے قرضے اتار رہے ہیں. اس کے مقابلے میں بے دین اولاد وہ اعلان کر بھی دے نا وہاں جنازہ گاہ میں, بعد میں کوئی آئے تو کہتے ہیں مجھے دیا تھا قرضہ. کون سا قرضہ؟ کہتے ہیں جی آپ نے اعلان کیا. کیڑا اعلان؟ جنہوں دیتا ہی لئی جا گیا کہ بڑے واقعات ہے اس طرح. وہاں منہ ملاحظے کے لیے اعلان کروا دیتے, بعد میں کر دے تو یہ بے دین اولاد کا طریقہ. کہ نہیں, اس لیے اولاد کو بے دین نہ بناؤ, اولاد کی دینی تربیت کرو, اولاد کو دینی ادب سکھلاؤ, دینی تعلیم دلواؤ. اب بھی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو صحیح دینی اولاد ہے وہ آج بھی بڑی بڑی زندگی میں خدمت گزار, فرما بردار اور مرنے کے بعد دعائیں التجائیں کرنے والی وہ نیک دینی اولاد ہی ہے. اور خصوصاً میں تو جب دیکھتا ہوں نا کوئی منظر, اللہ اکبر, قریب دور میں شیخ الحدیث اللہ اکبر حافظ عباس انجم گوندلوی رحمہ اللہ رحمت واسعہ وفات پا گئے. کئی شخصیات کی بڑی بڑی ایمان فروز باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی, کینسر نکل آیا اور بھی بڑی بیماریاں نکل رہی, یک لخ تھی, پہلے پتہ ہی نہیں. رپورٹیں لے کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہسپتال میں. ڈاکٹر رپورٹیں پڑھ کے تو دیکھنے آتا ہے کہ مریض کدھر ہے جس کی یہ رپورٹیں ہیں. انہوں نے کہا جی یہ مریض ہے. وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے جو رپورٹیں ہیں نا, جو انہیں تکلیف ہے اس کے مطابق تو ان کا چہرہ توے کی طرح سیاہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ان کا تو چہرہ ایسے ہے جیسے بلب جل رہا ہے. یہ ڈاکٹر کے الفاظ کہ یہ تو ایسے چہرہ جیسے بلب جل رہا ہے. یہ چلتے پھرتے ہوں کہ جی چل کے ساری رپورٹیں ہوئی ہیں اور چل کے آئے ہوئے ہیں. اللہ نے دیکھو دین کی برکت ہے یہ. لیکن بہرحال وفات ہو گئی. جب وفات پا گئے ہم جنازے پہ گئے تو حقیقت ہمیں تو رشک آتا ہے کہ باپ بھی عالم دین ہے اور بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہے, وہ بھی عالم دین ہے, وہ ان کے لیے خطبہ بھی دے رہا ہے, درس بھی دے رہا ہے, تو جنازہ بھی بیٹے نے پڑھا. اولاد تو ایسی بندہ چھوڑ کے جائے نا. اللہ اکبر, جو نیک اولاد کے دل سے وہ باپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور کسی کے نہیں نکلیں گی. تو اولاد نیک ہو. تو جو بے دین اولاد ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ دکھ کا باعث ماں باپ کے لیے, اور وفات کے وقت انہیں جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی, اور بعد میں انہوں نے خود ہی نماز نہیں پڑھنا تو دعائیں کیسے, وہ رسمیں کریں گے جن کا کوئی میت کو فائدہ نہیں. یہ رسمیں جتنی کی جاتی ہیں مرنے کے والے سے, ان کا تو مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں. مرنے والے کو تو فائدہ ہے اولاد نیک ہو تو جو نیکی بھی یہ کرے گی اپنے آپ ماں باپ کو فائدہ ہوگا, پھر ساتھ نیک اولاد دعائیں کرے اور فائدہ ہو جائے گا. اور اسی طرح نیک اولاد ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرے, یہ فائدے والی چیزیں ہیں. رسموں سے تو کچھ نہیں بنتا. تو بے دین اولاد کرے بھی تو رسمیں کرتی ہے, یہ نیک مال تو نیک اولاد کرتی ہے, اور اس کی برکت پتہ کتنی ہے اولاد کی نیکی کی. صحیح حدیث ہے, قیامت کے دن ایک باپ کو بتلایا جائے گا اور تیرا یہ درجہ تھا, ہم نے تجھے وہ اونچا درجہ دے دیا ہے. وہ کہے گا یہ اونچا کیوں ملا؟ جواب ملے گا یہ تیرا تھا تیرے اعمال کے حساب سے, جو تو نے اولاد کی نیک تربیت کی تھی اس وجہ سے, جو اولاد نے بعد میں نیکیاں اور دعائیں کی, تیرا درجہ اتنا اونچا ہو گیا ہے. تو اولاد دینی بناؤ, بے دین نہیں. بے دین اولاد تو تباہی ہے, امتحان ہے, نعمت ہی نہیں رہتی اکثر. جو صحیح دینی تربیت یافتہ ہے جی, جسے اخلاق آداب سکھلائے گئے ہیں, وہ اولاد نعمت ہے. وہ ماں باپ کا زندگی میں بھی سہارا بنتی ہے, خدمت گزار بنتی ہے. میں نے کہا چند دن پہلے کا واقعہ ہے, لوگ حیران ہو گئے. میں حکیم بھی دعا خانہ ہے, تو ایک بیٹا اور ایک باپ ہے. ہم آج کے دور میں ویسے حیران رہ گئے کہ پر ایسی مثالیں بڑی توڑیں. وہ جو بیٹا ہے اس کی اپنی عمر 50 سال ہے, جو ساتھ اس کے باپ ہے اس کی عمر کوئی 70-75 سال ہے, لیکن باپ بھی چلتا پھرتا ہے. وہ باپ کو بٹھا گیا دعائی کے لیے کہ میں ایک کام کر کے آیا. اس کو آنے میں رش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. اب جب وہ لیٹ آیا نا, باپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا. لوگ بیٹھے ہوئے دعا خانے میں, گلی میں بھی لوگ ہیں. اس نے, وہ بیٹا بھی سفید بالوں والا ہو گیا, 50 سال عمر ہے اس کی, وہ ڈانٹتا جا رہا ہے.
لیکن بیٹا سر جھکائے ہوئے، بیٹے کے ساتھ اس کا اپنا بیٹا جوان ہے وہ بھی ساتھ ہے، پر بیٹا سر جھکا کے کہے جا رہا ہے ابا جان ناراض نہ ہو، میں رش میں پھنس گیا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا میں بیمار ہوں، تو کیوں لیٹ آیا؟ باپ کہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، تو کیوں لیٹ آیا؟ تجھے پتہ نہیں تھا میں بیمار، باپ کو بٹھا کے آیا ہوں۔ لیکن بیٹا اتنی سخت جھڑک کے باوجود پھر کہتا ابا جان چلو مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا، آئندہ میں آپ کو بٹھا کے کہیں جاؤں گا ہی نہیں اگر ایسا موقع بنا، اب جو ہو گیا مجھے معاف کر دو۔ وہ اندر جو بندے بیٹھے تھے نا وہ آپس میں بھلا کیا کہتے ہیں یہ تو پرانے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے، ورنہ آج کی اولاد کہاں جھڑکے سنتی ہے، کہنا یہ تو پرانے دور کے۔ وہ کوئی کہہ رہا ہے باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی یہ اولاد کتنی نیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو بیٹا بھی کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو باپ کے عذاب کا پتہ ہے۔ اسی طرح وہ بھی بیٹا ہے کہ باپ نے حکم سنایا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ، آج تو بڑے بڑے دینی گرانوں میں باپ 2 بار آواز دے دینا بیٹے کو نماز کے لیے تو بچے کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اچھا وہ اچھی اولاد بھی دینی گھروں میں بھی وہ 2-3 دفعہ باپ کہہ دینا اذان ہو گئی اٹھتے نہیں، اچھا اٹھ بھائی نے، وہ انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ باپ ہے جو بیٹے کو کہہ رہا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہوا ہے، تو وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھ سے پھر کیا پوچھتے ہو، جو حکم ہے وہ کرو، میں صبر کر کے دکھلاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اسی لیے تو کہنے والا کہہ گیا نا سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، فرزند تو ایسا ہوں وہ ذبح ہونے کو تیار ہے۔ آج کا کوئی بچہ ہوتا باپ کہتا ہے یہ حکم ہوا تو کہتا ابا جی تسی اپنی قربانی کر لو، ہاں تسی دیکھی موت دے نیرے پڑے ہو تو میں تو یہ زندگی ڈانی ہے۔ ہائے 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 بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ وہ دیکھو وہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان جو حکم ہے پورا کرو، میں صبر کروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے صبر پائیں گے۔ تو بہرحال یہ دین کی برکت ہے، اولاد پہ محنت کرو، اولاد قرآن پڑھنے والی بنے، قرآن کی حافظ بنے، قرآن کا معنی و مفہوم جاننے والی بنے، ساتھ قرآن کے اوپر عمل کرنے والی بنے، یہ محنت کرو، یہ پہلے ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے ذمہ سب سے بڑا حق ہی اولاد کے ہی لگایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ سے کیسے بچایا جا سکے گا؟ دین پڑھا کے، دین سکھلا کے اور دین کا پابند بنا کے۔ تربیت صرف زبانی کلامی بھی نہیں، وقتاً فوقتاً تربیت، موقع بموقع تربیت۔ یہ نہیں بچہ مدرسہ دارالسلام میں داخل کروا دیا تو سمجھا ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ وہ مدرسے میں تو بچہ 6-7 گھنٹے ہے، باقی گھر میں جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ باپ خود بھی نمازی بنے، بچے کو بھی نماز کے لیے لے کے جائے۔ اللہ اکبر، آج دل کی تہ سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میرے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا ابو البرکات احمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، مدرسے کی بھاری ذمہ داری بھی تھی، اس کے باوجود ہماری پڑھائی کا پورا خیال، روزانہ استاد سے معلوم کرنا بچے قاعدہ پڑھنے آئے تھے کہ نہیں، ایک دن اگر گڑبڑ کیا پتہ چل گیا۔ نماز کا اتنا اہتمام کہ ان کی زندگی میں 2-4 دفعہ ایسے تو ہو گیا، فجر گزرنا تو دور کی بات ہے، 2-4 دفعہ ایسے ہو گیا کہ نشہر روڈ محمدی مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے تو بزرگ ہمیں جگا کے لے کے گئے، بھائی ہم سارے آگے ہوتے تھے، ابا جی پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اس طرح لے کے جاتے تھے، صرف آواز نہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا ابا جی، نہیں، انہوں نے رات لے کے ہی جانا ہے، اذان کے وقت ہی لے جانا ہے۔ وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو تالا لگا ہوا ہے، تالا دیکھے تو گھڑی دیکھ کے کہیں او ہو ہم تو گھنٹہ پہلے ہی آگے ہیں، لو جی واپس آ کے ہمیں پھر سلا دینا کہ یہ بچے ہیں نیند پوری ہو جائے، پھر اذان کے وقت جگا کے لے جانا، آپ جاگتے ہی رہنا۔ دیکھو کیسا، جتنی دیر میں نے خطبہ دینا شروع نہیں نہ کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بزرگوں نے ہمیں لے جانا جامعہ اسلامیہ پورا 1 گھنٹہ پہلے، 12:25 پہ اذان ہوتی تھی جمعہ کی، پورے 11:30 بجے 11:25 پہ مدرسے کے اندر نہلا کے دھلا کے تیاری پوری کروا کے، کہتے جمعہ کا یہ حق ہے، گھنٹہ پہلے جاؤ،
یہاں رکھتے پڑھو، قرآن مجید پڑھو، پوری تربیت۔ ان کی زندگی میں جب میں نے پہلا جلسہ کیا تھا عشاء کے بعد تو انہیں فجر کے وقت جگانے میں تاخیر ہوئی۔ میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محنت کی ضرورت ہے۔ انہیں ذرا جگانے میں تکلیف ہوئی پر انہیں جگا کے ہی چھوڑا، ساتھ لے کے ہی گئے مسجد میں۔ واپس آئے نا تو کہتے ہیں ذرا بات سنو۔ میں جی ابا جی، کہنے لگے اگر عشاء کے بعد درس دے کے جلسہ کر کے یا جلسہ سن کے فجر نہیں نا جماعت سے پڑھنا، میری طرف سے آپ کو عشاء کے بعد کسی درس کی جلسے کی کوئی اجازت نہیں، اس جلسے اور درس کا کوئی ثواب نہیں جس کی وجہ سے صبح فجر کی نماز خراب ہو جائے۔ آپ جتنے بجے مرضی آؤ، فجر نہیں خراب ہونی۔ لو جی، ایسا انہوں نے کھینچا وہ دن، اور آج کا دن الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی وہ بات دماغ میں بیٹھی کہ ان کا فائدہ ہی نہیں کہ اگر جلسے میں لیٹ تقریر کر کے فجر جماعت سے نہیں پڑھنا آگے تو فائدہ ہی نہیں جلسے کا۔ ایسی بات ذہن میں بیٹھی آج تک، کئی دفعہ 3 بجے جلسے سے پہنچتے ہیں شہر سے باہر سے، اللہ کا شکر ہے، پر فجر پڑھتا نہیں، پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اور درس بھی دیتا ہوں، میرے درس سننے والے گواہ ہے، ناغا ہی کوئی نہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ایسی دے دی، ان کا جذبہ سچا تھا، کہا نہیں یہ کوئی کام نہیں، رات کو لوگوں کو واز کرو اور خود فجر کے بعد سوئے رہو، فجر پڑھو ہی نہ، یہ پڑھو ہی نہ، یہ کیا کام ہے۔ انہوں نے ایسا ڈانٹا، سمجھ آ گئی۔ تو اس طرح کی تربیت ہے ماں باپ کریں تو اولاد بے دین ہوئی تو مصیبت ہے، یہاں بھی اور آگے بھی، نہ دعائیں ملیں گی نہ صدقہ جاریہ بنے گی بری اولاد۔ اس کے مقابلے میں نیک اولاد اللہ اکبر دعائیں بھی کرے گی، صدقہ جاریہ بھی بنے گی، اس دنیاوی زندگی میں بھی سکھ کا باعث بنے گی۔ اس لیے یہ درس گاہ قائم ہو گئی ہے، ذہین 3 بچے لاؤ، حفظ کے لیے داخل کرو، پھر حفظ کے بعد ترجمہ بھی ان بچوں کو پڑھاؤ، حدیث کی بھی تعلیم دلواؤ۔ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بنتی ہے جس کو دین کا پتہ ہو، سمجھ ہو، آداب معلوم ہو۔ ہم نے اس سلسلے میں بڑے واقعات ہیں، اس کے مقابلے میں بے دین اولاد تو مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے شاگرد رشید مولانا عبدالشکور حفظہ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، اور علاقے کے لوگوں کو اس درسگاہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔